سکتا ہے جب میں نے مانگا تب نہ ملنے، ہو سکتا ہے جب میں نے مانگا تب نہ ملنے پر تب ضرور ملے گا جب ضرورت ہوگی، بس یقین رکھو اللہ پر۔ اسی شعر کے ساتھ میں خیرات کے لیے دعوت دیتی ہوں۔ سسٹر اسنا شیخ آئیں اور پیاری سی آواز سے آپ خیرات پیش کریں۔ سسٹر اسنا شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی انیسا ہے، انیسا شیخ ہے نا میرا نام؟ ہاں، جی جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری آواز تھی اور بہت ہی بہترین تلاوہ کیا آپ نے سسٹر، جزاک اللہ خیر۔ خیر۔ دعا ایسی خوبصورت عمل ہے، دعا ایسی خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ کا جواب میں اپنی رحمتیں اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ اسی شعر کے ساتھ میں نعت اینڈ منتخب کے لیے ثانیہ صبا کو دعوت دیتی ہوں۔ سسٹر ثانیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور، گونجا یہ نعرہ دنیا میں گھر گھر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، آغوش میں آمینہ بھی کے آئے، حور و ملک نے ترانے سنائے، آغوش میں آمینہ بھی کے آئے، حور و ملک نے ترانے سنائے، غلمان آقا کو جھولا جھلائے، ابو جہل بھی دیکھ خوشیاں منائے، اترا فلک سے فرشتوں کا لشکر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر بری پر یہ پہنچی صدائے، مانگی عمر کے لیے جو دعائیں، عرش بری پر یہ پہنچی صدائے، آمین کہہ کر ملک السلام علیکم۔ مسکرائے، ہوا وعلیکم السلام۔ لیکن حکم 5 منٹ خدا بولنا ہے، 10 منٹ بولنا ہے، آپ نے ارکم بتایا میں نہیں مجھے۔ جائے، ایک منٹ آئے تو اصحاب کی عمر کے لیے جو دعائیں، عرش بری پر یہ پہنچی صدائے، آمین کہہ کر ملک مسکرائے،
ہوا حکم وہ دار ارغم میں جائے، آئے تو اصحاب بولے یہ مل کر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، تھامی رہی آقا کی شریعت، باقی رہی ایمان کی حلاوت، تھامی رہی آقا کی شریعت، باقی رہی ایمان کی حلاوت، دامن نہ چھوڑا پیارے نبی کا، جب کی یقین تھا ہوگی شہادت، نعرہ تھا اس دم سمیہ کے لب پر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، بزم نبی میں کیا کیا نہیں ہے، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے، بزم نبی میں کیا کیا نہیں ہے، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے، سارے صحابہ ستاروں کے جیسے اور چاند جیسے میرے نبی ہے، کتنا پیارا کتنا پیارا تاریخ یہ منظر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور، گونجا یہ نعرہ دنیا میں گھر گھر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، جزاک اللہ۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری حمد تھی بیٹا، ماشاء اللہ، بہت ہی جزاک اللہ خیرن، اللہ آپ سے راضی ہو، آمین، اللہم آمین۔ تو کرتا ہے وہ تو چاہتا ہے، پر ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، تو کرتا ہے وہی ہوتا ہے، پر ہوتا ہے وہی جو اللہ چاہتا ہے، تو وہ کر جو اللہ چاہتا ہے، پھر وہی ہوگا جو تو چاہتا ہے، اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنے کا سکھاتا ہے۔ الحمدللہ۔ اسی شعر کے ساتھ میں دعوت دیتی ہوں سسٹر سمرین کو، وہ آئے اور پیرسی نعت پیش کریں۔ سسٹر سمرین۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ ہی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹارٹ کرو۔ جی آپ پلیز سبھی کا مائک آف کرو، کسی کا مائک نہیں آن رہنا چاہیے بیچ میں، اوکے، ڈسٹربینس ہوگا۔ سیدہ کامل، آپ مائک آف کرو۔ جی بیٹا سمرین سٹارٹ کرو۔ پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑنے پر نام سرور دی کا، یہ وہ نام ہے جس سے سب عذاب ٹلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں،
सच है गैरी का एहसान, हम कभी नहीं लेते, हम कभी नहीं लेते। ए अलीम आका के हम टुकड़ों पे पलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु दिन कसीरा बेटा समरीन, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी थी आवाज भी और आपकी तर्ज भी। अल्लाह आपसे राजी हुए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अभी मैं बयान के लिए बुलाना चाहती करिश्मा मुकद्दम को, वो आए और अल्लाह की खिताब करे। दुनिया में इंसान अपने माल के साथ नजर आता है, दुनिया में इंसान अपने माल के साथ नजर आता है, क़यामत के दिन अपने आमाल के साथ नजर आता है। इंसान मायूस और परेशान इसलिए होता है क्योंकि वो अपने रब को राजी करने के बजाय लोगों को राजी करने में रहता है। सिस्टर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टर स्टार्ट करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पढ़े थे मिस्ल ए शबनम सैर ए गुलशन कर चुके, देख माली बाग अपना, हम तो अपने घर चले। मोहतरम शुरका, उस्ताद और डियर स्टूडेंट्स, आज का दिन हमारे लिए खुशी और शुक्रगुजारी का है क्योंकि हम एक कामयाब तालीमी सफर के आखिरी पड़ाव पर खड़े हैं। अक्टूबर 2024 में शुरू हुई इस ऑनलाइन उर्दू क्लासेस ने हमें एक बेहतरीन मौका फराहम किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इतनी काबिलियत हासिल कर चुके हैं कि उर्दू को पढ़ और लिख सकते हैं और थोड़ी बहुत समझ भी सकते हैं। सबसे पहले हम मोहतरम शफीन काजी साहब का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को न केवल शुरू किया बल्कि इसे कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाया। उनकी मेहनत और लगन के बिना यह पॉसिबल नहीं था कि हम इतनी जल्दी उर्दू सीखने के इस सफर को पूरा कर पाते। इसी तरह हम अपनी उस्ताद मोहतरमा शाजिया जी का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने पूरे मेहनत और सच्ची लगन से हमें उर्दू की बुनियादी समझ के लिए एनकरेज किया। उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज हम इस खूबसूरत लैंग्वेज को बेहतर ढंग से पढ़ने, समझने और लिखने के काबिल हो पाए हैं। उन्होंने हमें न सिर्फ उर्दू के कायदे सिखाए बल्कि हमें उर्दू की खूबसूरती और उसकी गहराइयों से भी रोशनास कराया। यह क्लास केवल एक कोर्स नहीं था सही, बल्कि एक ऐसा सफर था जिसने हमें इस जबान से एक मजबूत रिश्ता जोड़ने का मौका दिया। नए जिसने हमें इस जबान से एक मजबूत रिश्ता जोड़ने का मौका दिया, नए शब्दों और जुमलों से पहचान करवाई और उर्दू को एक नए नजरिए से समझने में मदद की। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मोहतरम शफीन काजी साहब और उस्ताद मोहतरमा शाजिया साहिबा को बेहतरीन सिला अता करे और हमें इस इल्म को और आगे ले जाने की तौफीक दे। सभी तलबा को भी ढेरों मुबारक खिताब किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपसे राजी हो और हम तमाम को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता करे।
ابھی میں اسکرین شیئر کرتی ہوں. اوکے, جس کے اوارڈس ہے انشاءاللہ. Okay, this certificate for work for here after certificate for the sister Asna Sheikh. She has successfully completed the Urdu group and passed the exam with 100%, asking Allah for her always successfully and expect her God. Shafin Khazi Kitab in charge the. Teacher Sayyida, Alhamdulillah, bahut mabruk sister. اوکے, ابھی ہم نیکسٹ سسٹر انمیوٹ کر سکتے ہیں آپ, ابھی آپشن دی میں. اوکے, ابھی نیکسٹ سسٹر ہے ہمارے. جی باجی, انمیوٹ ہی نہیں ہو رہا تھا. جی جی. اوکے, دا نیکسٹ سرٹیفکیٹ از فار دا کرشمہ مالک مقدم. سسٹر بہت بہت مبروک. یو ہیو بین جزاک اللہ 100% خیر. completed and expert in her good deeds. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. مبروک سسٹر اینڈ شفین, جزاک اللہ خیرن. اللہ آپ کو بہت اجر عظیم عطا کرے. اللہ آپ کو اور ایسے ہی بہترین کام سے اللہ تعالیٰ آپ سے بہت کام لے انشاءاللہ. اوکے, نیکسٹ. Our next certificate is for Sania Sabha. Sania Sabha, بہت بہت مبروک بیٹا. آپ نے successfully جزاک اللہ complete خیر کثیرا. and آپ pass کیا and pass the exam with 100%, asking Allah for her and always be successful. اللہ آپ سے راضی ہو. جزاک اللہ خیرن. سسٹر سائدہ آپ کو بھی, and شفین قاضی خطاب آپ کو. Okay, our next certificate is for Samreen Attari. She has successfully completed. مبروک سمرین. آپ کو دیکھو سسٹر, اردو نہ ایک ایسا نہیں ہے, اردو آپ سیکھ لیتے ہو پر اردو کو آپ کو نہیں چھوڑنا ہے. اوکے, روزانہ پڑھنا ہے ایٹ لیسٹ 10 منٹ 20 منٹ, کیونکہ اردو ہماری زبان ہے نا. جب ہم انڈیا میں ہی ہے, ہم کو اگر اردو نہیں آئے تو ہم ویسٹ ہے نا. تو اردو جب ہم پڑھتے ہیں روزانہ, اس کو 10 منٹ 15 منٹ پڑھو انشاءاللہ, تاکہ آپ جتنے بڑے بڑے ہیں, فضائل عمل ہیں, احادیث ہے, بہت سارے کتابیں آپ کو, پشتے زیور ہے, یہ سب آپ کو انگلش میں نہیں ملیں گے. اگر انگلش میں وہ آ بھی گئے تو کہیں کہیں کتابیں بس اردو میں ہی لکھے رہیں گے, جیسے پرانی کتابیں ہے نا. انشاءاللہ جو ہماری زبان ہے بہت جلدی آپ سیکھ سکتے ہیں, بٹ روزانہ جب ہم پڑھیں گے نا تبھی جو ڈیفیکلٹ ورڈس ہیں وہ ایزیلی آپ پڑھ سکتے ہیں. اوکے, مبروک بیٹا سمرین. Our next best group award is for حبیب النساء. مبروک, آپ نے بہت اس جرنی میں ساتھ دیا, جرنی آف دا اردو لینگویج. حبیب النساء, بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ مبروک. اللہ وبرکاتہ. شکریہ شکریہ شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ سے ایسے ہی کام لے, اور آپ بھی نا جتنے آپ کے گھر میں بچے ہیں یا ریلیٹیوز ہیں کوئی ہے تو آپ بھی ان کو سکھائیں. جتنا ہے نالج آپ اور بھی آپ گین کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بانٹ سکتے ہیں, ہے نا انشاءاللہ. مبروک حبیب النساء. جی بس. Our next award is for the best group award for the special guest Alima Sana Siddiqui by the journey of Urdu language. Sister Alima Sana مبروک, مبارک ہو, بہت بہت مبارک ہو. آپ نے بہت اپنا وقت کا, اپنے کلاسز جو جوائن کیا. یہ تو آن لائن ہے نا, مطلب اتنا ایک بار فرسٹریشن ہو جاتا ہے, ارے روزانہ کیا آن لائن میں پڑھنا, یہ کرنا, کیونکہ ہماری ایک ذمہ داری رہتی ہے, گھر رہتا ہے, بچہ رہتا ہے, پکانے کا رہتا ہے نا, اتنے سارے کام میں بھی ہم وقت کاٹ کے ہم یہاں ڈالتے ہیں. بہت بہت مبروک سسٹر, آپ نے بھی اتنا پیشنس دیا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی آمین بھیا کی. حسن جزا سسٹر. Our next award is for the group teacher Sayyida by the journey of Urdu language. سیدہ بہت بہت مبروک. آپ ٹیچرس, الحمدللہ ٹیچرس کا مجھے پتا ہے کتنا پیشنس رہنا ہے, اسٹوڈینٹس کو جپنا ہے, اسٹوڈینٹس کو سکھانا ہے, اتنا سکھانا ہے جب تک کہ ان کو وہ سمجھ نہ آئے, اور ہمیں اتنی سکون بھی نہیں رہتی کہ جب تک ان کو پوری لائن پرفیکٹ آ جائے.
ہے نا. انشاءاللہ جزاک اللہ فور آل دی ٹیچرس. الحمدللہ بہت ہی اچھا کیا ماشاءاللہ. بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے دیکھ کے آپ اتنی محنت کی. اور آج آپ کا کانوکیشن سیریمنی بھی ہے. الحمدللہ ٹیچرس آل دا بیسٹ. جتنے ٹیچرس ہیں سبھی لوگوں کو بول رہے ہیں آپ نے بہت ہی اچھی محنت کی. اللہ آپ کی محنتوں کو قبول کرے بس انشاءاللہ. آمین اللہ آمین. آمین جی آمین. اللہ کالی چمٹی کو نا کالے پہاڑ میں کالی رات کو جو کالی چمٹی جو لکیریں بناتی ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے. ہم تو انسان ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو اشرف الانسان بنایا ہے نا. انشاءاللہ ہم کو اللہ نہیں دیکھے گا کیا. اللہ ہر ایک چیز دیکھے گا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ مقتدر ہے. دیکھو جو ہم میں ایک 5 منٹ کے لیے بیان کرتی ہوں. میرا پرسنل جو ایکسپیرینس ہے نا میں جب کام کرتی ہوں میں سوچتی ہوں ارے اتنے کام ہے گھر کے اتنے کام میرے بچوں کے میرے ساس سسر کو اتنا پکانا ہے مطلب اتنا ہو جاتا ہے اوپر نیچے. تو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں تو جب میں قرآن پڑھتی ہوں جو اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں قرآن میں ٹرانسلیشن سنو سسٹرز. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں جو آپ کام کرتے ہو نا جو ایک ایک پسینے کا خطرہ جو آپ کام کرتے ہو وہ ایک ایک پسینے کا خطرہ بھی میرے جو خزانہ ہے اس میں جمع ہو رہا ہے. جو چھوٹے چھوٹے دکانوں پر بیٹھے ہیں کاروباری لوگ بیٹھے ہیں بھوک پیاس اتنا برداشت کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے لوگ جو روڈ پہ بیٹھتے ہیں کمائی نہیں ہے ان کا جو ہر ایک ایک خطرہ بھی میرے خزانے میں جمع ہو رہا ہے. اور میں قیامت کے دن اس کا وزن تول کے آپ کو دکھاؤں گا. سبحان اللہ. تو میرے کام اور بہت آسان ہو جاتے ہیں. اور میں یہ سوچتی ہوں ارے مرنے کے بعد کیا ہے بس سونا ہی سونا ہے نا. مرنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ ارے آن لائن کلاس ہے آپ کو یہ کلاس کرنا آپ کو یہ پکانا آپ کو بچوں کو دیکھنا. نو ٹینشن. آلویز سلیپنگ سلیپنگ سلیپنگ. مرنے کے بعد تو بس سونا ہی ہے. قیامت کے دن تک سونا ہے. قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ عرش میں جمع اللہ تعالیٰ کا عرش آئے گا. ہم سبھی لوگ جمع ہوں گے میدان عشر میں میدان عرفہ میں. وہاں جہنم آئے گی جنت آئے گی وہاں فیصلہ ہوگا. پھر ہم تو امتی محمدیہ ہے نا. اللہ تعالیٰ تو خوب رحمان ہے رحیم ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو پہلی آیت ہے پہلا سورہ ہے سورہ فاتحہ. اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں فرما رہے ہیں جو پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں رب ہوں عالمین کا. عالمین کسے کہتے ہیں پورا یونیورس جتنی دنیا ہے اس کا پورا عالمین کا اللہ تعالیٰ فرما رہے میں رب ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا میں مسلم ہوں میں مومن کا رب ہوں میں مسلمانوں کا رب ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الحمد للہ رب العالمین پورے عالمین کا رب ہوں. تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اپنی ہستی میں اپنے علم میں اپنی قدرت میں اپنی طاقت میں اپنی حیبت میں اپنی کبریائی میں اپنی جبروت میں اللہ تعالیٰ ہر صفات میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد میں اکیلا ہوں اللہ الصمد. اللہ تعالیٰ بے مثال ہے لازوال ہے باکمال ہے لاجواب ہے بازوال ہے. تو اللہ اول ہے. اللہ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے بس اللہ ہی آخر ہے اور اس کے بعد بھی کوئی نہیں ہے. وہ دیکھو اللہ تعالیٰ یہی ایک گلا بھی کرتا ہے میرے بندو تم میری تسبیح پڑھو یا نہ پڑھو. میں یہ نہیں کر رہا کہ ارے دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں. ہم نماز کس لیے پڑھتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ نماز ارے اتنا سست ہوتا ہے وضو بنانا ہے پھر آنا پھر جانماز بچھانا پھر نماز پڑھنا ٹائم نہیں ملتا بزی گھر کے کام ہے یہ ہے. دیکھو سسٹرز ہم دماغ میں یہ لاؤ فرسٹ کہ ہم نماز پڑھتے کیوں ہیں نماز کیوں پڑھتے ہیں. اللہ کی قسم دیکھو میں کسی کی قسم نہیں اٹھا رہی اللہ کی قسم ہمیں اللہ کو کیا ضرورت ہے نماز کے لیے. دیکھو ہمیں اللہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے لیکن ہم اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے. ہم ہمارے خود کے لیے نماز پڑھ رہے. ہماری نماز کیوں اللہ کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں جو درختوں کے پتے ہیں جو پتوں والی جو رگیں ہیں جو رگوں میں چلنے والا پانی ہے پانی میں جو چلنے والا ایک ایک خطرہ بھی میرے اللہ کو یاد کر رہا ہے. وہ بھی بولتا ہے اللہ سبحان اللہ.
और जो समंदर की मछलियां हैं वो रोजाना अल्लाह को याद करती है, रोजाना मुसलसल याद करते हैं। जो उड़ने वाले परिंदे हैं, जो बोलने वाले हैं, जो समेटने वाले हैं, जो धाड़ने वाले परिंदे हैं, जो फाड़ने वाले जानवर हैं, आप देखते हैं शेर है, जो ढसने वाले हैं सांप, जो पुकारने वाले हैं, जो फूंकने वाले हैं, जो दूध देने वाले हैं, अंडे देने वाले हैं, जो बच्चे देने वाले, जो रात को निकलते हैं ना, जो दिन को निकलते हैं, कुछ जानवर बस रात को ही निकलते हैं। अल्लाह ताला ने कैसा जानवर बनाया। देखो दूध, दूध देने वाला, दूध कौन सा देता है, गाय देता है ना। हम दूध में कितना बनाते हैं वेराइटीज। दूध में पहला चाय बनाते हैं, पहला कोई दूध ही पीता है, कोई कॉफी बनाता है, दूध में हम दही बनाते हैं, हम बटर बनाते हैं, मस्का बनाते हैं, और दूध में घी बनाते हैं। दूध में इतनी सारी मिठाइयाँ बनती है ना, हम खाते हैं, हमको पता नहीं कि दूध कहाँ से आ रहा है, दूध देने वाला कौन है। दूध तो गाय देती है ना, देखो खास खा के भी वो दूध देती है। देखो हम अल्लाह ताला के जो छोटे छोटे रहमत है अस्सलाम ना, वालेकुम। अर्रहमान रहीम, अल्लाह ताला बहुत रहमान है, रहीम है। जो अभी रेंगने क्लास वाला शुरू है, है। जो छोटा छोटा बच्चा रेंगता है, जो जमीन के अंदर रेंगने वाले जो कीड़े हैं वो भी अल्लाह को याद कर रहे हैं, जो जमीन के नीचे रेंगने वाले हैं वो भी अल्लाह को याद कर रहे हैं, जो हवा में उड़ने वाले परिंदे हैं, 4 पाँव पे दौड़ने वाले, 24 पाँव पे, 2 पाँव पे, जो पेट के बल जो रेंगती, जो सब मेरे अल्लाह को याद कर रहे हैं। जो कुल कायनात है अल्लाह की तस्बीह में गूंज रही है। यूं गूंज रही है। वो अल्लाह ताला कौन है, वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कदीर है, मुख्तदिर है। बट अकेला अकेला है, अल्लाह अकेला शहनशाह है, अल्लाह अकेला बादशाह है। अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं सूरतुल इखलास में, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो अल्लाह ताला का कोई पार्टनर नहीं है, अल्लाह ताला का कोई बीवी नहीं, अल्लाह ताला का कोई बच्चा नहीं, अल्लाह ताला का कोई वज़ीर नहीं, कोई मुशीर नहीं, कोई मददगार नहीं, ना वो किससे मदद लेता है। देखो अगर मुझे कोई ज़रूरत पड़ी ना, कोई हाजत पूरी करनी है, तो मैं किसी के पास लेती हूँ पैसे, तो मुझे कुछ पैसे दो, 3-4 लाख दो, फिर मैं आपको दे दूँगी। तो अल्लाह ताला को किसी के पास लेकर देने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, या किसी को वो लेकर देने के लिए नहीं, बस अकेला शहंशाह अल्लाह है। वो शिमाल और जुनूब से पाक है, वो रंग रूप शक्ल से पाक है। अल्लाह ताला जो मौत से पाक है, जो नींद और ऊँग से पाक है, जो हम खाते हैं पीते हैं, अगर हम एक दिन नहीं खाए तो हम टायर्डनेस, फैटिक, सुस्त होके गिर जाते हैं। वो अल्लाह ताला खाने पीने से पाक है। जो हमें हालत आती है, सिर में दर्द है, एक हालत है, पेट में दर्द है, हालत है, जो हमें पीरियड्स आती है, ये भी एक। इंजील, जबूर, तौरात, कुरान मजीद जितनी उतरी ना आसमानी किताबें, सब अल्लाह ताला ने जिब्राइल से देके भेजा। ओके। और देखो इज़राफ़ील कौन है? इज़राफ़ील ना सूर फूँकते हैं क़यामत के दिन, और वो जो सूर है ना वो जाके अर्श पे यूँ लग जाएगा उस दिन। ओके। और इज़राइल को सबको पता है ना, इज़राइल मलकुल मौत है, सबकी जान काटने वाले फरिश्ते, उनका नाम है इज़राइल। और मीकाईल बचे हैं। मीकाईल जहाँ-जहाँ बारिश होनी है, यहाँ इंडिया में, अमेरिका में, लंदन में, कर्नाटक में, हिमाचल में, यूपी में, कहाँ-कहाँ बारिश होना, सबको बारिश पहुँचाते हैं, रिज़्क़ पहुँचाते हैं, शैतान को, जिन्नात को, जानवर को और इंसान को, सबको और रिज़्क़ पहुँचाते हैं। ओके सिस्टर, मैं थोड़ा रमज़ान के बारे में बोलती हूँ, वालेकुम सलाम उसके बाद सना इंशाल्लाह आप खैरियत स्टार्ट करो। शुक्रिया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुरान में आयत नंबर हेलो 183 में, या अय्युहल्लज़ीना हेलो आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आयत गाड़ी नंबर मेरे पास 183 नेटवर्क में अल्लाह बहुत ताला स्लो फरमा है। रहे हैं, ऐ ईमान वालों, जो ईमान लाए हो उन पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया। हेलो जी बोलो बोलो। मुहर्रम है, शाबान है, रजब है, सब महीनों का नाम ने अरब लोगों ने लगा रखा था, लेकिन जो रमजान का नाम है ना, ये अल्लाह ताला खुद रखा रमजान, है ना। रमजान का जो असल मकसद है, ताकि हमारे दिल के अंदर तक़वा पैदा हो जाए कि अल्लाह एक है, अल्लाह से डरना है, अल्लाह हमें देख रहा है, यही असल मकसद है। और देखो जो ये इसमें करने वाले जो उम्रा है ना, देखो एक हदीस जमाती हूँ इसके साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज पर गए। ओके, हज पर जाते थे, उनके साथ 1,25,000 सहाबिया थे साथ में। जब वो हज पे निकले तो उनके सामने से एक औरत गुजरी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत को पूछे, क्यों तू हज पे नहीं आ रही है क्या? तो उस औरत ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं,
میرے پاس 2 اونٹ ہیں، ایک اونٹ پہ میرے شوہر آپ کے ساتھ آ رہے ہیں حج پہ، اور ایک اور اونٹ جو ہے وہ مجھے چاہیے تاکہ میں میرے بچوں کو کھانا پینا سبھی انتظام کروں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا، جب بھی رمضان آ جائے گا تو عمرہ کر لینا، کیونکہ جو رمضان میں کرنے والا عمرہ ہے وہ حج کے برابر ہے۔ جو ابھی رمضان آ رہا ہے نا، ابھی کوئی عمرہ کرنے تو کر لو، کیونکہ وہ حج کے برابر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی عمرہ کرتے ہیں وہ بھی حج کے برابر ہے۔ اور دیکھو خاص اس رمضان میں نا پورے دروازے کھولتے ہیں، ایک خاص دروازہ ہے، اس دروازے کا نام ہے الریان ہے۔ الریان جو دروازہ ہے یہ جنت والوں کے لیے کھولا جائے گا، جو روزے رکھتے ہیں نا، بس خاص ان کے لیے قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں، کہاں ہے وہ لوگ جو کھڑے ہو جاؤ، جو رمضان میں روزے رکھتے تھے، جو متقی کرتے تھے، جو تقوی پیدا کرتے تھے، تو پورے رمضان میں جو روزے رکھتے تھے وہ پورے آٹومیٹک کھڑے ہو جائیں گے، پھر وہ جو الریان دروازہ ہے اس کے اندر ڈائریکٹ داخل ہو جائیں گے، پھر آٹومیٹک وہ جو دروازہ ہے وہ بند ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو الریان کے دروازے کے اندر سے داخل ہونے والے بنا دے انشاءاللہ۔ اور دیکھو جو آمین۔ دریا کی جو مچھلیاں ہیں وہ دعا دیتی ہے جو روزے دار ہے۔ اور دیکھو خاص آپ کو صدقہ زیادہ سے زیادہ کثرت سے کرنا چاہیے۔ اور دیکھو دعا 3 نہیں رد ہوتی، جو پہلی ہے جو مسافر کی دعا، جو مسافر جو سفر کرتے ہو نا ان کی، رمضان میں دیکھو، رمضان میں جو سحری سے لے کے افطاری تک آپ کو دعا ریگولر کرنا ہے، چلتے پھرتے ہو کے کرتے رہو، دعا قبول ہو جائے گی۔ اور تیسری جو ماں باپ جو اپنے اولاد کو دیتے ہیں وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور جو آخری عشرے میں ہے نا سسٹر، وہ لیلۃ القدر کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات بیدار ہوتے تھے، اور اپنے بچوں کو بھی اٹھاتے تھے، اور اپنے جو گھر تھے اہل بیت کو بھی وہ اٹھاتے تھے۔ انشاءاللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، رمضان کی فضیلتیں، برکتیں، رحمت اللہ تعالیٰ ہم پہ نازل کریں اور ہم پہ قبول کریں، آمین اللہم آمین۔ جی سسٹر ثنا، میں زیادہ ٹائم لے لی سسٹر، سوری۔ اوکے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ تمام تعریفیں اس رب الکائنات کے لیے ہے جس نے ہمیں بنایا اور اس سے بھی بڑی نعمت سے نوازا کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ وہ امت جس میں آنے کے لیے نبیوں نے دعا کی اللہ سے، اللہ یا تو مجھے یہ امت دے دے یا مجھے اس امت کا امتی بنا دے۔ ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ لائٹلی لے لیتے ہیں، پر ہمیں بہت زیادہ فخر کرنا چاہیے اسلام پر اور ہر چیز پر، اور اتنا زیادہ محبت کرنا چاہیے کہ نبیوں نے دعا کی ہے اس امت میں آنے کے لیے جو ہمیں بنا مانگے مل گئی ہے۔ اور اس سے بھی بڑا موقع اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، رمضان آنے والے ہیں، ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ لیکن رمضان کیا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں رمضان سے کہ کیا ہے؟ خالی بھوکا رہنے کا نام رمضان ہے؟ ہم صبح صادق نکلتے ہی کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، اور شام کو صادق چھپنے کے بعد ہم کھاتے ہیں۔ کیا بھوکا رہنے کا نام ہی روزہ ہے؟ نہیں۔ روزہ کس لیے دیا گیا ہے؟ روزہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم اپنی روحانی پاکیزگی کو تازہ کریں، ہم اندر سے اپنے آپ کو پاک کریں، اندرونی پاکیزگی کا نام روزہ ہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں اور ایک دوسرے سے پوچھیں کہ آپ کو روزے رکھتے ہوئے کتنے سال ہو گئے، کوئی کہیں گے 10 سال ہو گئے، کوئی کہیں گے 15 سال ہو گئے، کوئی کہیں گے 6 سال ہو گئے، کوئی کہیں گے 7 سال ہو گئے، پر روزے ہماری زندگی میں آتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ کیا فائدہ ہوتا ہے روزے کے آنے کا؟ کیا بینیفٹ ملتا ہے ہمیں؟ کیا چینجز آتے ہیں ہمارے اندر؟ تو سوال کریں گے تو جواب آئے گا زیرو، کوئی چینجز نہیں آتے، کوئی بھی چینجز نہیں آتے۔ عید کے آتے ہی تو ہم ایسے ہوتے ہیں، کہاں گئی وہ نماز، کہاں گئے وہ روزے، ہم سب بھول جاتے ہیں۔ پر اللہ رب العزت تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں نے تمہیں روزہ اس لیے دیا ہے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تقوی ایک ایسا ڈر ہے جو مومن کو اندھیرے میں سے نہیں ڈراتا۔ تقوی ایک ایسا خوف ہے جو ایک کمرے میں بند رہنے پر بھی اللہ کا ڈر رہتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔
تقوی کی مثال بڑے بڑے علماء اس طریقے سے دیتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ جنگل میں جا رہا ہے، بہت گھنا جنگل ہے، اوپر سے بھی ڈالیاں گری ہیں اور نیچے سے بھی بہت جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں، تو وہ چلے گا، ڈرے گا کہ کہیں کوئی جانور میرے پیروں کے نیچے نہ آ جائے، کہیں کسی جھاڑی سے، کانٹے دار جھاڑی سے کپڑا اٹک کے میرا نہ پھٹ جائے. وہ سوچے گا، وہ اس کا نام، اسی ڈر کا نام تقویٰ ہے، کہ ہم اللہ کے خوف سے ڈریں کہ کہیں میں کچھ غلط تو نہیں کر رہی ہوں، کہیں یہ چیز میں کروں اور مجھے اس کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا تو کیا ہوگا. بعض دفعہ بہت سارے لوگ روزہ تو رہ لیتے ہیں، روزہ رہنے کے بعد چڑ کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، تو یہ روزہ نہیں ہوتا. کیا ہم احسان دکھاتے ہیں اللہ پر؟ کیا ہم احسان دکھاتے ہیں اپنے اہل و عیال پر کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں؟ نہیں. روزہ کس لیے آیا ہے؟ روزہ اس لیے آیا ہے کہ ہماری روحانی اندر سے پاکیزگی ہو اور اللہ کا ڈر ایسا ہو جیسا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. اللہ رب العزت کیا کہتا ہے کہ روزہ تو میرے لیے ہے، انسان جو بھی نیکی کر لے اس کا حساب فرشتے لکھتے ہیں، روزہ میرے لیے ہے، اس کا حساب میں ہی دوں گا. سوچو کہ اگر کوئی ہمیں تحفہ دیتا ہے تو اس کی حیثیت کے حساب سے تحفہ دیتا ہے. اب میں کسی کو تحفہ دوں گی تو میری جو حیثیت ہے میں اسی کے حساب سے تحفہ دوں گی. پر اللہ رب العزت جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو خالق ہے، جس نے یہ ساری دنیا بنائی ہے اور اس کے خزانے ایسے ہیں کہ اس کے خزانے میں سے اگر ہم جتنا جی چاہے اتنا نکال لیں گے نا، تو ایک سوئی اگر ہم سمندر میں ڈبائیں گے، جو سوئی پر لگا ہوا پانی آئے گا اس کے برابر بھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی. سوچو، اس رب نے دینے کا وعدہ کر دیا ہے تو وہ دینے پہ آئے گا تو کیا دے گا. بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، جب رمضان آتے ہیں تو آسمانوں کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آسمان یعنی جنت، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا. اور دوسری بات کیا کہی کہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا. اور شیطان اور جن سب زنجیروں میں جکڑ لیے جاتے ہیں. سوچو، وسوسہ دلانے والا بند ہو گیا، دشمن بند ہو گیا. اب ہمارے پاس کتنا اچھا موقع ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں. ہم اپنے آپ کو عید کے دن ایسا بنا سکتے ہیں جیسے نیو بورن بیبی ہوتا ہے نا، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوتا، ہم خود کو ویسا بنا سکتے ہیں، ہمارے پاس موقع ہے. پر ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے رمضان کو پکوڑوں کا مہینہ بنا لیا، سموسوں کا مہینہ بنا لیا. 3 بجتے ہی تو ہم رسوئی میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، عصر گئی رسوئی میں، مغرب بھی رسوئی میں ہی کھڑے ہو گئی. تو اس کے بعد ہم اتنا تھک جاتے کہ ہمیں تراویح کے لیے ہمت ہی نہیں پڑتی، جان ہی نہیں بچتی، بالکل ہم اپنا جان نکال لیتے ہیں. پر روزہ اس چیز کے لیے نہیں آیا ہے. سوچو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہینوں مہینوں جو ہے چولہا نہیں جلتا تھا دنیا میں، ہے نا. پر جو جنت ہے ان میں تو ان کو ہر نعمت ملے گی، ہر نعمت ملے گی. جیسا کہ ابھی سسٹر نے ابھی بتایا تھا نا کہ دنیا کے جو کام ہے وہ دنیا میں ہی کرنے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہے، آرام ہی آرام کرنا ہے. قبر میں تو سونا ہی ہے نا. سوچو، ہم یہاں پر مشقتوں بھری زندگی گزار رہے ہیں اور یہاں پر اس طریقے سے کر رہے ہیں، اگر ہم یہاں پر رب چاہی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، رب چاہی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، قبر میں بھی مشقتیں ہی جھیلنی پڑیں گی. ہم من چاہی کر رہے ہیں نا، دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو رب چاہی گزارو، تو پھر آخرت میں وہ ہوگا جو ہماری من چاہی ہوگی، جو ہمارے دل میں ہوگا. تو آج یہاں سے ہی عہد کر کے یہ اٹھنا ہے کہ رمضان آئیں گے، رمضان میں ہم اپنا محاسبہ کریں گے کہ ہمارے اندر کتنے چینجز آ رہے ہیں، ہم خود کو کتنا بدل رہے ہیں، ہم کتنی اللہ سے محبت کر رہے ہیں، ہم کتنا گناہوں سے دور رہ رہے ہیں. تو ہمیں ایک نوٹ بک بنانی، ایسے نہیں ہوگا، رمضان ایسے نہیں کرتے، ہمیں ایک نوٹ بک بنانی ہے، نوٹ بک میں نوٹ کرنا ہے کہ بھائی میں تو اس طریقے سے رمضان گزارنے والی ہوں، میں اس وقت پر عبادت کروں گی. جب ہم لکھ لیں گے نا تو ہم کریں گے، کیونکہ ہم کس چیز سے پڑے ہوئے. اللہ رب العزت سورہ علق میں فرماتا ہے نا کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں سکھایا جب تم کچھ نہ جانتے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور پڑھو اس رب کے نام سے جنہوں نے تمہیں قلم کے ذریعے سکھایا. تو قلم کے ذریعے سے جو چیز پڑھی جاتی ہے وہ زیادہ یاد رہتی ہے اکارڈنگ ٹو ہم پڑھتے جو ہے نا اس کے اکارڈنگ، لکھنے سے زیادہ یاد ہوتا ہے. تو ہمیں لکھنا ہے کہ نوافل اتنی ادا کرنی ہے، نماز اتنی ادا کرنی ہے، میں باتوں میں ٹائم ویسٹ نہیں کروں گی. سوچو، غیبت ایک ایسی گندی بیماری ہے نا جو آج کل ہم میں سے سبھی میں پائی جاتی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں غیبت نہیں کرتی ہوں، آج ہم سے تھوڑی نہ تھوڑی غیبت ہو ہی جاتی ہے. اب غیبت کیا ہے؟ غیبت کچھ ایسی بات ہے جو ہم اپنے مومن بھائی یا بہن کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں کہیں اور وہ سنے تو اس کو برا لگے، وہ غیبت ہے. اور غیبت بہت چھوٹی سی بھی ہوتی ہے. اس سے ایک حدیث بتاتی ہوں انشاءاللہ اپنی بات کو مختصر سا کرتے ہوئے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر
سفر پر گئے تھے اپنے ایک غلام کو ساتھ لے کر. تو رات میں جب وہ سوئے تو ان کا جو غلام تھا ان کے ساتھ وہ بھی سو گیا. تو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر اٹھ گئے، پر غلام جو تھا سو رہا تھا. تو ان دونوں میں سے کسی ایک نے کہا تھا، حدیث میں نام مینشن نہیں ہے، کہ دیکھ کیسے سو رہا ہے جیسے گھر میں سوتا ہے، اس قدر سو رہا ہے. صرف اتنا کہا، اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے. غلام بھی اٹھ گیا، غلام نے کھانا بھی بنا لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ بھی تھوڑی پاس میں ہی تھا. تو اس غلام سے کہا گیا کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دے دو، بلا لاؤ، ساتھ میں ہی نوش فرما لیں گے. تو وہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کھانا تو وہ کھا چکے ہیں، اب مجھے کیوں بلا رہے، سالن تو سارا ختم ہو گیا ہے وہ. تو وہ جو غلام تھا گیا ان دونوں کے پاس، اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سارا سالن کھا لیا. تو پھر دونوں کے دونوں بھاگتے ہوئے گئے، نہ چپل کی سد نہ کسی چیز کی سد، بھاگتے ہوئے چلے گئے کہ ہاں ہم سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوئی ہے. تبھی نبی اس طریقے سے کہہ رہے ہیں. تو بھاگتے ہوئے گئے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہانڈی تو ابھی کھلی بھی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سارا سالن کھا لیا، ہم آپ کے بنا ایسا کیسے کر سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس طریقے سے مجھے سب پتہ چل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا وحی کے ذریعے سے کہ اس طریقے سے بات ہوئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ جا کر اس سے معافی مانگو، اگر تم غیبت کرو گے تو اس چیز سے میں بھی تمہیں نہیں بچا سکتا. دیکھو کتنی سی بات کہی تھی کہ کیسے سو رہا ہے جیسے گھر میں سوتے ہیں، کوئی بڑی بات بھی نہیں تھی. آج ہم کسی کو بھی کتنی غیبت کر دیتے ہیں کہ یہ تو وہاں جاتی ہے، یہ تو ایسی ہے، اس کی بیٹی ایسی ہے. سوچو ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، اس چیز کو بھی ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، بالکل معمولی سمجھتے ہیں. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ جو مجھے 2 چیزوں کی گواہی دے گا نا، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہے. سوچو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ اللہ یہ جنتی ہے، تو سوچو ہم جنت میں جائیں گے، اللہ رب العزت بھی خوش ہو کر ہمیں جنت میں ڈالیں گے. وہ 2 چیز کیا ہے؟ ایک تو وہ جو 2 جبڑوں کے بیچ ہے یعنی زبان، دوسری وہ چیز جو دونوں ٹانگوں کے بیچ ہے یعنی شرمگاہ. ان دونوں چیز کی حفاظت کرنی ہے تو ہماری جنت پکی ہے. شرمگاہ کی تو حفاظت ہم کر لیتے ہیں، پاک پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں، نکاح ہو جاتے ہیں ہمارے اور ہم پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. پر جو پہلی چیز ہے زبان، اس کی حفاظت نہیں ہو پاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی زبان کا تذکرہ کرتے تو زبان کو زور سے پکڑتے، زور سے پکڑتے. سوچو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کبھی کسی کو غلط کہہ سکتی ہے؟ کبھی کسی کے بارے میں غلط کہہ سکتے ہیں نبی؟ نہیں، کبھی کسی کے بارے میں غلط نہیں کہا. انہوں نے اپنی زبان کو پکڑ کر کہا کہ اس کو سنبھال لو. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ابن آدم صبح اٹھتا ہے تو اس کے جو باڈی پارٹس ہیں، شریر کے جو اعضاء ہیں، وہ زبان کو لان تان کرتے ہیں کہ تو سیدھی رہی تو ہمارا معاملہ سیدھا ہوگا، اگر تو بگڑی تو ہمارا معاملہ بھی خراب ہو جائے گا. تو اللہ کے سامنے جانے سے ہمارے معاملے سے ڈر تو سیدھی رہ. اور آج ہم نے بالکل زبان کا تو ایسے ہی کر لیا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں نا، اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے، کچھ غلط کرتے ہوئے دیکھتے تو 3 درجے ہوتے ہیں اس چیز کے. یا تو اس چیز کو ہاتھ سے روکو، یا زبان سے روکو، یا دل میں برا جانو. آج کچھ برا ہوتا ہے نا، ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے خوش ہو کر فلم کی مووی کی شوٹنگ کی طرح اس کو اس قدر دیکھتے ہیں کہ بس کچھ فرق ہی نہیں پڑتا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوئی نا، یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ تم پہ فرض ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سکھایا کہ تم سے جتنا ہو سکے لوگوں کی اصلاح کرو، تم سے جتنا ہو سکے لوگوں کی اصلاح کرو. آج ہم اصلاح کرنی تو دور کی بات ہے، اگر کوئی کچھ غلط بھی کر رہا ہے نا تو ہم چپ چاپ کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں. دل میں برا جاننا تو بہت بڑی بات ہے، ہم اس کو اور اکساتے کہ کر یہی اچھا ہے، یہی اچھا ہے. پر اللہ تو کہہ رہا ہے نا کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور ہمیں صبر کا مادہ ڈالنا ہے اپنے اندر. صبر والی ہے، صبر والی ہے. جتنی بھی صحابیات ہیں سب کے لیے کہا گیا ہے یہ صبر والی ہے، یہ صبر والی ہے. یہ اتنا صبر کرتی ہے نا. اور آج ہمارا صبر تو ختم. ہماری کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو مار پیٹ کے چھید کے گھر پہ آ کے کہتے ہیں اللہ ہم نے چھوڑ دیا تو اس کو سزا دے. سوچو کہ اللہ بے شک اللہ سزا دیتا اس کو، پر کب دیتا؟ جب ہم سچ میں رک جاتے. وہ صبر نہیں ہے، صبر یہ ہے کہ ہمیں رک جانا ہے. یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھو، بھائیوں نے مارا پیٹا، کنویں میں پھینک دیا. اور دیکھو ایک وقت ایسا آیا، اللہ کو ان کا صبر اتنا پسند آیا کہ اللہ نے انہیں وقت کا حاکم بنا دیا. ہر وہ چیز نواز دی. بھائی آئے مدد مانگنے، گلہ لینے، بھائیوں نے تو نہیں پہچانا تھا کیونکہ چھوٹے تھے وہ، پر انہوں نے بھائیوں کو پہچان لیا، پھر بھی کیا کیا؟ مدد کر دی. سوچو اگر ہمارا بھائی یا ہماری بہن ہمارے بارے میں ایک الفاظ بھی کہہ دے تو ہم انہیں معاف نہیں کریں گے. ان کے بھائیوں نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے بھائی سے محبتوں سے بات کی اور کہا میں نے معاف کر دیا.
ان کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف تیرا معاف کرنا ہمیں مار ڈالے گا، تیرا یوں معاف کرنا ہمیں مار ڈالے گا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ کو سزا کیسے دے سکتا ہوں. آج ہمارے اندر صبر کا مادہ 1% بھی نہیں ہے. آج ہمارے والد اور والدہ ہمیں کچھ کہہ دینا، ہم انہیں 4 جواب دینے سے بھی باز نہیں آتے. یہ صبر ہے. ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں جس نے طائف میں پتھر کھا کے بھی صبر کیا، جس نے طائف میں پتھر کھا کے بھی دعا ہی دی. ہم اس کی امتی ہیں. آج ہمارا صبر بالکل ختم ہو گیا ہے. آج ہم نے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کر رکھی ہے. سوچو جس کا دل صاف نہیں ہوگا نا رشتہ داروں کی طرف سے، اللہ رمضانوں میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا. تو اللہ کے لیے ہی ہمیں جو ٹوٹے ہوئے رشتے ہیں نا ان کو جوڑنا ہے. جو ٹوٹ گئے ہیں، جو لوگ ہمیں چھوڑ رہے ہیں نا، ہمیں اپنی طرف سے پہل کرنی ہے. اگر معافی مانگنے سے یا معاف کرنے سے عزت کم ہوگی نا، تو ہمارے نبی کا وعدہ ہے کہ وہ دیں گے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے. نہیں تو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، روزہ بیکار ہو جائے گا، مردہ ہو جائے گا ہمارا روزہ. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آج ہی سب سے بات کرنی ہے. کل صبح ہوتے ہی، آج نہیں کر سکیں گے تو کل ہی بات کرنی ہے. سلام دعا ہی کرنی ہے، معافی نہیں مانگنی، کوئی بات نہیں. سلام دعا کریں گے، کیسے ہیں آپ، رمضان آنے والے ہیں، اللہ ہم سب کو رمضان اچھے سے گزارے، اللہ ہمیں موقع دے کے ہم اپنی مغفرت کرا لے، لیلۃ القدر اچھے سے گزارے. اس طریقے سے ہمیں بات کرنی ہے سب سے. اگر عزت کم ہوگی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ دے گا. عزت کم نہیں ہوگی، یہی کم ہو سکتی ہے. اللہ کے لیے اگر بے عزت ہونا بھی پڑے تو ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. سسٹر آپ کنٹینیو کر لیجئے. جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ، آمین، اللہم آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، نیک توفیق دے کہ ہم عمل کریں. سسٹر شفیق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء جی اللہ بولیے. بہت دیر سے میں سن رہی تھی ماشاء اللہ عرفہ صفوان اور ثنا صدیقی کی ماشاء اللہ قابل تعریف جو تقریر رہی ہے. بہت دل مطمئن ہوا ہے ان لوگوں کی طرف سے. یہ صرف ایک شخصیت کا نام نہیں بلکہ ایک سوچ، ایک مشن اور ایک روشنی کا سفر تھا جو آپ لوگوں نے تقریر کی ہے. انہوں نے نہ صرف خود اپنی مجلس کو سمجھا بلکہ دوسروں کے لیے بھی راستہ آسان کرنے کا کام کیا، دین کی طرف جوڑنے کی. اور ان کا جذبہ صرف ایک کوشش نہیں بلکہ ایک لگن ہے جو ہر دل کو متاثر کرتی رہی. بہت خوشی ہوئی ثنا صدیقی اور عرفہ صفوان آپ کی تقریر سن کر، اور بہت دل مطمئن ہوا. جو آپ لوگوں نے اپنے طلبہ جتنے بھی طلبہ جو کورس مکمل کیے ہیں اردو کے، ان لوگوں کو آپ نے دین کی طرف بڑھایا ہے. اور جب یہ محفل، میں صرف مجلس کے طور پہ آئی تھی، لیکن یہ محفل ایک رسمی محفل نہیں بلکہ اس میں ایک روحانی سفر کا حصہ بن گئی تھی. آپ دونوں کی ہر بات دل سے نکلی اور دلوں تک پہنچی. آپ دونوں کی سوچ میں گہرائی اور ان کی باتوں میں حکمت اور ان کی لہجے میں اخلاص تھا. آپ جی جیسے لوگ جزاک. صرف تعریف کے لائق نہیں بلکہ واقعی میں ایک مثال ہے جو نئی راہیں دکھاتی ہیں اور نئے چراغ جلاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہم سبھی کو ایک دوسرے کا پڑوسی بنائے. آپ سبھی کے تمام جائز خواہشات کو پورا کرے. آپ کی نسلوں کو خوش رکھے. آپ لوگوں کو عافیت دے. آمین یا رب العالمین. پھر سے ایک بار کہتی ہوں جزاک اللہ خیرا کثیرا. اور بہت بہت مبارک ٹیچرس کو اور طالبات کو میری طرف سے تہ دل سے مبارکباد. چلیے السلام علیکم. اور شفیق قاضی خطاب کو تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کا الفاظ سے تو ہم نہیں کر سکتے، بس ان کا اجر بس اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بہترین اجر عطا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آمین آمین. آمین. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ رمضان وبرکاتہ. آ رہا ہے نا، سبھی بس تقوی، جو ابھی سے تقوی پیدا کرو. تقوی جو دیکھو ایک اللہ تعالیٰ نے، دیکھو ابو ہریرہ بولتے ہیں، ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کا قول ہے یہ عبادت ہے جو روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. وہ جو اپنی خاصیت کا ہے نا، جو ہم کھانے پینے کو اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈھال کی حیثیت رکھتے ہیں. جو روزے دار پر 2 خوشیاں نصیب ہے، ایک جب وہ افطاری کرتا ہے، اور جو دوسری خوشی یہ ہے کہ جو روزے کی وجہ سے جو اب وہ ملاقات کرتا ہے نا، روزے کی حالت میں جو انسان کے منہ سے جو وہ بدبو نکلتی ہے نا، وہ بدبو نا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے وہ بدبو. سبحان اللہ، ہے نا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ جو ڈھال ہے نا، دیکھو میں ایکسپلین کرتی ہوں ڈھال کیا ہے.
रोज़ा ढाल है, हम बोलते हैं। ये ढाल कब इस्तेमाल किया जाता है? जो मैदान जंग में जब लोग लड़ने के लिए आते हैं ना, उनके हाथ में तलवार होता है, एक और हाथ में ढाल होती है। वो जो दूसरे हाथ में ढाल होती है ना, वो मुकाबले का वार करता है। इस ढाल से वो रोक देता है। तो देखो वो जो अल्लाह ताला फरमाते हैं रोज़ा ढाल है, कोई तकलीफ़ आए तो इस तरीके से किसी भी गुनाह से बचना हो या रोज़ा तमाम गुनाहों के लिए ढाल की हैसियत रखती है। ये रोज़ा तुम बुराइयों से रोकती है। इंशाअल्लाह जो देखो बेज़ुबान को जब वो ज़ुबान देता है, पढ़ने को कुरान देता है, बख्श आए जब गुनाह तो रमज़ान देता है। इंशाअल्लाह जैसे अभी सिस्टर ने बोला कि हमको गीबत नहीं करना है। एक और हदीस मुझे याद आई, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रमज़ान में झूठ बात नहीं छोड़ता, जहालत नहीं छोड़ता, इसी तरह गीबत नहीं छोड़ता, अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं कि वो भूखा और प्यासा रहे। हलाल चीज़ से कोई बड़ा से बड़ा इनाम रखे बड़ा सा बड़ा इनाम रख दे, देखो वो गरीब इंसान उसके करीब ना जाए क्योंकि वो रोज़ा है, तो हराम चीज़ है गीबत करना। इंशाल्लाह ये जो बुराई की जड़ है, ज़बान है ना बुराई की जड़ है, अल्लाह ताला अपने रोज़ों की हिफ़ाज़त हमें करने के लिए दे और अपनी ज़ुबान को ना हिफ़ाज़त करे इंशाल्लाह। सिस्टर छोटी-सी दुआ कर लें क्या? शफ़ीन? हाँ, इसका इतना मतलब 7-8 बार बाउंसिंग हो रहा है। नहीं, मैं बोली कि छोटी-सी दुआ कर लें क्या बोल के? अच्छा, तो हम एंड अच्छा। नहीं, 2 मिनट भी लगेंगे ना, मजलिस की दुआ भी पढ़ानी है, वो दुआ करा देंगे। 2 मिनट लगेंगे ना, मजलिस खत्म करने में भी दुआ कराती ही हैं, करा देंगी वो। 2 मिनट लगेंगे शायद। जी सिस्टर। ओके सभी लोग दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा फ़क़ीना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा। सनुक़रिउका फ़ला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनatan व फ़िल आखिरति हसनatan व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأن إلينا لا ترجعون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وارحم وتجوز أما تعلم إنك أنت العزيز الكريم اللهم لك الحمد كما أنت أهله إنك أنت التواب والمغفرة وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وخشك ألف الصلاة وإخلاصا في الأعمال وخش ألف الصلاة وإخلاصا في الأعمال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون या जामी जल्ले जलालहू या अल्लाह तूने समझाया अल्लाह हम कोई ना समझे अल्लाह या अल्लाह तूने रोका अल्लाह हम कोई भी नहीं रोके अल्लाह या अल्लाह जब मासूम बच्चा माँ बाप से बिछड़ कर पारा पारा हो जाता है अय मेरे अल्लाह तुझसे हम दूर होकर हम भी पारा पारा हो चुके हैं अल्लाह अय मेरे मालिक ना कोई रास्ता नजर आता है ना कोई रहबर नजर आता है ऐ अल्लाह हम तेरे घर में जमा होके तेरे मोहब्बत की आस में तेरे मोहब्बत का अर्श बने रहे हैं अल्लाह या अल्लाह तू तो इस काबिल है अल्लाह तेरी रहमत इस काबिल है अल्लाह हमारे गंदे दिलों को धो दे अल्लाह और हमारी मोहब्बत तेरे लिए कबूल कर ले अल्लाह या अल्लाह हम तेरे घर में जमा हो के तेरे रहमतों का वास्ता देकर तेरे आगे हम हाथ फैलाते हैं अल्लाह झोली फैलाते हैं अल्लाह या अल्लाह हमें माफ कर दे अल्लाह
اللہ ہم انسانوں کا نام ہی کمزور ہے اللہ، اے طاقتور اللہ، اے شہنشاہوں کا شہنشاہ اللہ، ساری کائنات کا شہنشاہ، سارے جہان کے مخلوق کو پالنے والا اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، رب المشرقین و رب المغربین، مشرق اور مغرب کا رب مالک، عرش اعظم کا مالک، فرشتے جبرائیل اسرائیل اسرافیل میکائیل کے مالک، عزت اور ذلت کے مالک، اے اللہ جس کے آگے ساری گردنیں جھکی ہوئی ہے اللہ، جس کے آگے زمین آسمان سجدے میں ہے اللہ، یا اللہ یہ مجمع تجھے پکار رہا ہے اللہ، یا اللہ تو کہہ دے تو نے معاف کر دیا اللہ، یا اللہ عرش میں گونج اٹھے اللہ، یا اللہ کہہ دو کہ عرش میں گونج اٹھے اللہ، یا اللہ جو ہم نے دن کے اجالوں میں کیا اللہ، رات کے اندھیروں میں کیا اللہ، غیبت کر کے ہے اللہ، یا اللہ کوئی جھوٹ چغلی کر کے ہے اللہ، تو کوئی شراب پی کے ہے اللہ، تو کوئی نماز چھوڑ کر ہے اللہ، نماز میں ہم سستی کرتے ہیں اللہ، یا اللہ تو کوئی ہم تکبر کرتے ہیں اللہ، یا اللہ ہم تکبر تو تیرا ہی نام ہے اللہ، اللہ ہم گناہ کر 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 کے تھک چکے ہیں اللہ، یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی اللہ، پھر بھی تیرے رزق کا دروازہ نہیں بند ہوا اللہ، یا اللہ تیرا دربار میں گناہ گار بندے سیاکار بندے کبیرہ گناہوں کے بندے شرمندہ حاضر ہی اللہ، اللہ ہم کس زبان سے دعا کر رہے ہیں اللہ، یا اللہ اے میرا اللہ جو زبان ہے اللہ یہ بھی گناہ کر کر کے تھک گئی ہے اللہ، یا اللہ جو ہم ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ، یا اللہ یہ ہاتھ بھی گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں اللہ، یا اللہ ہم برہم میں توبہ کر کر کے تھک گئے ہیں اللہ، تیرے قدموں میں ہم گر گئے ہیں اللہ، یا اللہ ہماری مشکل آسان فرما دے اللہ، یا اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ، یا اللہ جب بچہ رو رو کے کہتا ہے امی میں تھک گیا، امی اب تو سن لو، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ یہ امت تھکی ہوئی ہے اللہ تیرے در پہ اللہ، یا اللہ ان کے آنسوں کو دیکھ اللہ، یا اللہ قبول کر لے اللہ، یا اللہ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں اللہ، یا اللہ ہم گناہ گار ضرور ہیں اللہ لیکن ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں اللہ، تیرے حبیب سے پیار کرتے ہیں اللہ، یا اللہ ہم نافرمان ضرور ہے اللہ، ہمارا پاک دامن نہیں ہے اللہ، ہمارا گناہوں سے کالا زیادت ہے اللہ، ہمارے آنگ زبان ناک ہاتھ پیر سب گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں اللہ، یا اللہ تو چاروں طرف دیکھ ہی رہا ہوگا اللہ، نبی کی امت کیسے پھنس گئی ہے اللہ، یا اللہ سب تو ہی بہت بڑا مشکل کشا ہے اللہ، تو رب العالمین ہے اللہ، ہماری امیدیں فریادیں منزل زندگی موت صرف تجھی سے ہے اللہ، یا اللہ ہمیں ایمان والا مجمع ہے اللہ، ہم تجھے پکار رہے ہیں اللہ، یا اللہ تو کہہ دے اللہ میں نے معاف کر دیا، یا اللہ ہم دھکے کھاتے کھاتے زندگی گزر گئی اللہ، یا اللہ بہت کوششیں کی اللہ، جیسے تو چاہا ہم ویسے نہیں بن سکے اللہ، اے اللہ ہمارے لیے ہمارا زمانہ تیرے نبی کے زمانے سے بہت ہی دور کا سفر تھا اللہ، اے اللہ اللہ ہمیں نماز کیسا پڑھنا نہیں آتا اللہ، اللہ ہمیں تیرے سامنے سجدہ کیسا کرنا نہیں آتا اللہ، یا اللہ ان لوگوں کو تو نے ہر طرف تقویٰ دیکھا تھا اللہ، اللہ تو ہماری طرف تو دیکھ تو صحیح اللہ، پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے اللہ، کس طرح ظلم ہو رہا ہے اللہ، یا اللہ ہماری ساری دنیا کے باطلوں میں ذبح کر رہے ہیں اللہ، بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کر رہے ہیں اللہ، یا اللہ مظلوم کی فریاد ہے اللہ، یا اللہ ظالموں کا ظلم ہے اللہ، بددنیتی کی ہوس ہے اللہ، یا اللہ غریب کی لڑکیوں کے تھکے ہیں اللہ، عزت نیلام ہے اللہ، قبض سے غروب ہے اللہ، یا اللہ تو آجا اللہ، ہم بے بس ہو گئے ہیں اللہ، ہمیں تانے مل رہے ہیں اللہ، اللہ کو بلاؤ اللہ کو بلاؤ اللہ، یا اللہ تو آجا اللہ، یا اللہ جب بچہ مار کھا کے کہتا ہے امی گلی والوں نے مجھے مارا ہے، یا اللہ آج ہمیں پوری دنیا کے باطل ذبح کر رہے ہیں اللہ، ہم ٹوٹا ہوا قافلہ ہے اللہ، یا اللہ ہم بازی ہار چکے ہیں اللہ، ہم لاچار ہیں، ہم بے بس ہیں، یا اللہ تو تو بے بس نہیں ہے اللہ، ہم نہ سمجھدار ہے اللہ، تو تو سمجھدار ہے اللہ، اللہ ہم ایک قدم تیرے پاس قدم پیچھے گر جا قدم پیچھے گر جا کرتے ہیں پھر ہم شام پڑ جاتے ہیں، یا اللہ ہمیں دشمن سے عشر کی رسوائی سے اللہ آزمائش سے گھر کی پریشانیوں سے رزق کی کمائی سے
حرام کی کمائی سے، رسوائی سے، خلط سے، مرض سے، کفر اور شرک سے، جہنم کے قولناک آگ سے، حساب سے، اللہ ایک ایک لمحے کا حساب سے، بدتمیز اولاد کے دکھ سے، تیری نافرمانی سے، والدین کی نافرمانی سے، یا اللہ تیری ناراضگی سے، اللہ تیری دوزخی عذاب سے، خبر کے عذاب سے، یا اللہ جھوٹ کی بد کا کینہ، بہت تکبر، برائی، جھگڑے سے ہماری بھرپور حفاظت فرما اللہ، بھرپور حفاظت فرما اللہ، یا اللہ وقت کی کمی سے اللہ جتنا مانگا ہے اللہ وہ عطا کر اللہ، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عنایت فرما اللہ، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے شفقت نصیب کرے اللہ، عشر جی جزاک اللہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے آپ کا ایک گروپ کا حصہ بنایا، جزاک اللہ خیرن۔ جی جی سسر، جزاک اللہ سسٹر، مجھے یہ بہت اچھا دکھا، جزاک جی جی جزاک اللہ، اللہ آپ کو سے عظیم دے۔ جی جی انشاءاللہ جزاک اللہ، اللہ آپ کو ہاں ہاں آپ کو اللہ، ہاں بولیے بولیے۔